ان دنوں ناوی میں پڑھتی تھی۔ اپنے ہونے کا احساس تو تھا لیکن اپنی خوبصورتی کی خبر نہ تھی۔ میں آپا ہی کو خوبصورت سمجھتی تھی، لیکن آپا کی شادی والے دن جب عورتیں مجھے حیرت سے دیکھنے لگی تو میں شرما گئی۔ وہ کہہ رہی تھی یہ تو حریم سے زیادہ خوبصورت ہے۔ کچی عمر کی لڑکیاں ایسی باتوں کا گہرا اثر لیتی ہیں۔ مجھے پہلی بار علم ہوا کہ میں بھی دیکھنے کی چیز ہوں۔ اب زیادہ ہی آئینہ دیکھنے لگی، بناؤ سنگھار میں دلچسپی لینے لگی۔ کہیں جانا ہوتا تو سجنے سنورنے کی کوشش کرتی۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں کھڑی سنگھار میز کے آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی کہ ایک لڑکے کا عکس نظر آیا۔ اپنی صورت کے مقابل یہ شکل مجھے بدصورت دکھائی دی۔ حالانکہ فواد بدصورت نہ تھا، واجبی سی شکل تھی اس کی۔ رشتے میں ماموں کا بیٹا اور آپا کا دیور بھی تھا۔ پہلے فواد ہمارے یہاں کم آتا تھا۔ آپا حریم کی جب سے شادی ہوئی تھی وہ بھابھی کو لانے لے جانے کا فریضہ ادا کرنے لگا۔ یوں اس کا ہمارے گھر آنا جانا بڑھ گیا۔ جب کسی نوجوان لڑکے کا آنا جانا بڑھ جائے تو لا محالہ ذہن اس کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے اور اس کے بارے میں سوچیں بھی آنے لگتی ہیں۔ ایک دن فواد آپا کو لینے آیا تو میں گھر میں اکیلی تھی۔ آپا امی کے ساتھ شاپنگ کرنے بازار گئی ہوئی تھی۔ اس سے مجھ سے باتیں کرنے کا موقع مل گیا۔ کہنے لگا، نگت کیا تم نے کبھی سرکس میلہ دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں تو بتاتی چلوں، ان دنوں چھوٹے شہروں میں میلہ لگا کرتا تھا جس میں تھیٹر، موت کا کنواں اور سرکس قسم کی چیزیں ہوتی تھیں۔ ایسے میلوں ٹھیلوں پر ہم لوگوں کو جانے کی اجازت نہ تھی، مگر اسکول میں ہماری کچھ ہم جماعت لڑکیاں جب یہ میلہ دیکھ کر آتی تو بڑی باتیں کیا کرتی۔ تب دل میں حسرت جاگتی کہ کاش ہم بھی یہ سب دیکھ پاتے۔ اس بار یہ میلہ لگا تو میری ہم جماعت دوستوں نے کہا، کل تم ہمارے ساتھ چلنے کا پروگرام بنا لو، اپنی امی سے اجازت لے لو، بڑا مزہ آئے گا۔ مجھے بھلا کہاں اجازت ملنے والی تھی؟ تم لوگ خوش قسمت ہو، تم ہی جاؤ، میں نہیں جا سکتی۔ انہیں اپنی مجبوری بتا کر میں نے خود کو بے بس اور مظلوم سمجھا۔ سوچا کہ میں زندگی بھر ان نعمتوں سے محروم رہوں گی اور یہ حسرت اپنے ساتھ قبر میں لے جاؤں گی۔ فہد نے جو میلے کی بات کی تو میرے دل کی حسرت شعلے کی لپٹ بن کر آنکھوں سے جھلکنے لگی۔ اس نے میرے اشتیاق کو بھانپ لیا۔ کہنے لگا، سمجھ گیا تمہیں اجازت نہیں ملتی۔ میں ایک ترکیب بتاتا ہوں، اس پر عمل کرو، ورنہ عمر بھر افسوس کرتی رہو گی کہ زندگی میں میلہ نہ دیکھا۔ میں حیرت سے اس کا منہ تک رہی تھی۔ ساتھ ہی مجھے عالیہ اور فریہ کی آفر یاد آ رہی تھی کہ کل ہمارے ساتھ چلو، سچ بڑا مزہ آئے گا۔ کیا خاک مزہ آئے گا، میں نے کہا تھا۔ جب اماں اجازت مانگنے پر 100 باتیں سنائیں گی اور بہن کہے گی دوبارہ بھول کر بھی میلے میں جانے کی بات زبان پر مت لانا، اگر ابا نے سن لیا تو جان سے مار دیں گے۔ بھلا میلے کی دید کی خاطر کون جان کی بازی لگاتا ہے؟ جان تو سب کو پیاری ہوتی ہے۔ کیا سوچ رہی ہو؟ مجھے خیالوں میں ڈوبت دیکھ کر فواد نے پوچھا۔ مجھ سے ایسی بات نہ پوچھو جو نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ ارے بھائی، کہا نا اجازت نہیں ملے گی۔ تم عقل سے پیدل ہو۔ میں ترکیب بتاتا ہوں، اپنی 2 سہیلیوں کو ساتھ لو اور گھر والوں سے کہو کہ تمہارے اسکول میں شام کو فنکشن ہے، گھر آنے میں ذرا دیر ہو جائے گی۔ کیسا فنکشن ہے؟ کیا کہوں؟ میں نے اناڑیوں کی طرح کہا۔ ارے بھائی کہہ دینا مینا بازار ہے، سہیلیاں آ کر تمہیں لے جائیں گی۔ کیا تمہاری اماں منع کریں گی؟ اسکول کے فنکشن میں جانے کے لیے وہ منع نہیں کریں گی، لیکن مجھے جھوٹ بولنے سے ڈر لگتا ہے۔ بڑی بزدل ہو۔ ایسی بزدل لڑکیاں زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ فہد نے کچھ اس اپنائیت سے باتیں کی کہ میلے سے زیادہ مجھے اس کے ساتھ جانے میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ اس نے کہا تھا، سہیلیوں کو بتا دینا کہ میں تمہارا ماموں زاد ہوں، میں میلے میں تھیٹر کے پاس تمہارا انتظار کروں گا۔ تم سہیلیوں سے کہنا میرا کزن تھیٹر کا انچارج ہے، تم سب کے ٹکٹ لے کر رکھ لوں گا۔ امی آئی تو میں نے ہمت کر لی۔ پہلی بار اس قسم کا جھوٹ بولنے جا رہی تھی، وہ بھی فواد کے اکسانے پر۔ دل تو دھڑکنا تھا۔ آپا چلی گئیں، تب امی سے کہا کہ کل ہمارے اسکول میں مینا بازار ہے،
اگر آپ اجازت دیں تو میں شرکت کر لوں۔ صبح 12 بجے تک پڑھائی ہوگی اور جلدی چھٹی ہو جائے گی۔ مینا بازار 3 بجے سے 6 بجے لگے گا۔ ماں نے کہا اسکول میں فنکشن ہے تو رک جانا، مگر زیادہ دیر مت لگانا ورنہ تمہارے والد غصہ کریں گے۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ دیر نہ کروں گی۔ تبھی چھوٹے بھائی کو عالیہ کے گھر بھیجا کہ اسے بلا لاؤ۔ ذرا دیر میں وہ آ گئی۔ میں نے پوچھا کیا کل شام میلے میں تم جا رہی ہو؟ کہنے لگی ہاں ہم تو جا رہے ہیں۔ کتنی دیر لگے گی؟ گھنٹہ 2 گھنٹہ گھوم کر واپس آ جائیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، کل میں بھی اسکول سے تمہارے ساتھ چلوں گی۔ امی کو یہی بتانا کہ کل ہمارے اسکول میں مینا بازار ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے خوش ہو کر کہا۔ اللہ کا شکر ہے تم نے ہمت تو کی، ورنہ ہم تمہیں کوئیں کا مینڈک ہی سمجھتے تھے۔ اگلے دن میں عالیہ اور فریہ کے ساتھ میلے میں چلی گئی۔ میری نگاہیں فواد کو تلاش کرنے لگیں۔ میں نے عالیہ سے پوچھا کہ تھیٹر کس طرف ہے؟ وہ معنی خیز نظروں سے میری طرف دیکھ کر بولی، کیوں، کیا وہاں کوئی تمہارا انتظار کر رہا ہے؟ یہ سن کر میرا چہرہ سرخ ہو گیا۔ نہیں، میں ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ میری نظر سامنے والے ٹینٹ پر پڑی جہاں تھیٹر لکھا تھا، اور ٹینٹ کے دروازے کے پاس فواد کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر ہم پر پڑی۔ میں سوچ رہی تھی کیسے اپنے ان دونوں سہیلیوں سے کہوں کہ تم لوگ ادھر چلو، جہاں میرا کزن ہم سب کے لیے تھیٹر کا ٹکٹ لیے ہمارا منتظر ہے۔ یہ میرا پہلا موقع تھا، تبھی شرما رہی تھی۔ ابھی کوئی قصہ گھڑنے کا سوچ رہی تھی کہ 2 لڑکوں کو اپنی طرف آتے پایا۔ انہیں دیکھ کر میری ہم جولیوں کے چہرے کھل اٹھے۔ وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھی۔ یہ لڑکے ان کے محلے کے تھے اور انہوں نے بھی ان کے لیے تھیٹر کے ٹکٹ لے رکھے تھے، گویا ان کی پہلے سے ان لڑکوں سے ساز باز ہو چکی تھی۔ مجھ پر یہ انکشاف آج ہوا کہ یہ میری سہیلیاں کیسی لڑکیاں ہیں۔ سوچ کر دل کو صدمہ ہوا، اور جب یہ خیال آیا کہ اگر میں انہیں بتا دوں گی کہ فواد میرا کزن تھیٹر کا انچارج ہے تو وہ قطعی یقین نہیں کریں گی۔ وہ تو اس میدان کی کھلاڑی نکلی تھیں۔ ظاہر ہے اس بات پر وہ مجھے بھی اپنی جیسی ہی سمجھتی۔ اب کیا کروں؟ تبھی میں نے فواد کو اشارہ کیا، وہیں ٹھہرو۔ وہ بھی ان لڑکوں کو دیکھ کر تیوری پر بل ڈال چکا تھا جو میری سہیلیوں سے گل مل کر باتیں کر رہے تھے۔ عالیہ نے اپنے ساتھی سے کہا، یہ ہماری سہیلی پہلی بار میلہ دیکھنے آئی ہے، اس کے لیے بھی ٹکٹ لے لو۔ لڑکے نے جواب دیا، ہمارا انتظار کرو، ابھی شو میں کچھ منٹ باقی ہیں، ہم ابھی ٹکٹ لے آتے ہیں۔ فواد یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ لڑکوں کے جاتے ہی میں بگڑ گئی۔ عالیہ اور فریہ کو بے نکت سنا کر بولا بھلا کہتی، اکیلے ہی میلے سے نکل پڑی اور انہیں کہا کہ اب کبھی تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ تم یہاں آ کر لڑکوں سے ملتی ہو، ان کے ساتھ میلے میں گھومتی ہو، تو تمہارے بہکاوے میں آ کر یہاں کبھی نہ آتی۔ کیا یہی ہے تمہارا میلہ؟ وہ روکتی رہ گئیں اور میں دوڑتی ہوئی میلے سے باہر آ گئی۔ باہر آ کر ایک درخت کے نیچے رک گئی۔ میں فواد کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا آ گیا اور بولا، تم نے ایسی لڑکیوں کو دوست بنا رکھا ہے؟ میں تو تمہیں بہت سیدھی سادی اور معصوم لڑکی سمجھ رہا تھا۔ میں نے کہا، وہ میری ہم جماعت ہیں، لیکن میں نے کبھی ان کے ساتھ کہیں نہیں گئی۔ آج تمہارے کہنے پر انہیں مینا بازار کا بتا کر میلے پر چلنے کو کہا تھا۔ یہ ترکیب تم نے ہی تو بتائی تھی، اور اب تم مجھے برا کہہ رہے ہو۔ جو انہوں نے اور ان کے دوست لڑکوں نے کیا، وہی تم نے بھی کیا ہے۔ مجھے خبر ہوتی کہ ایسا سین ہوگا تو کبھی تمہاری باتوں میں نہ آتی۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی۔ اس نے کہا، اب رونا دھونا بند کرو، ورنہ پاس سے گزرتے لوگ جانے کیا سوچیں گے۔ چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں۔ اس نے مجھے اپنی موٹر بائیک پر بٹھا لیا اور گھر کے نزدیک اتار کر بولا، تم گھر جاؤ، میں تھوڑی دیر بعد آ جاؤں گا۔ اللہ کا شکر کہ میں اسکول ٹائم سے صرف 2 گھنٹے دیر سے پہنچی تھی۔ امی بولی، کیسا رہا مینا بازار؟ اچھا تھا، لیکن میں جلدی آ گئی۔ اچھا کیا تھا بیٹی، تمہارے والد آ جاتے تو 100 طرح کے سوالات کرتے کہ ابھی تک نگر اسکول سے کیوں نہیں آئی؟ کیا خبر تمہیں لینے خود اسکول چل پڑتے؟ جی امی، آج تو مینا بازار گئی ہوں، آئندہ کبھی نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں گھس گئی۔ اس روز فواد ہمارے گھر نہ آیا، لیکن اس نے آپا سے میری شکایت کر دی
کہ اپنی بہن کا خیال رکھنا، اس کی سہیلیاں اچھی لڑکیاں نہیں ہیں۔ آپا نہ سمجھی مگر کہہ دیا کہ اچھا، امی سے کہوں گی اس کی سہیلیوں پر نظر رکھیں۔ میری قسمت میں فواد ہی سے شادی لکھی تھی، سو ہو گئی، لیکن وہ آج بھی عالیہ اور فریہ سے دوستی کے طعنے دیتے ہیں۔ کہتے ہیں تم نے کیوں ایسی سہیلیاں بنائی تھیں، جبکہ انسان اپنے دوستوں سے ہی پہچانا جاتا ہے، اور اس طعنے کا میں انہیں آج تک جواب نہیں دے سکی۔